عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یده یتوجأ بها فی بطنه فی نار جہنم خالدا مخلدا فیها ابدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو کسی لوہے کے ہتھیار سے قتل کر لیا تو وہ ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اس ہتھیار کو اپنے پیٹ میں وہ گھونپے گا۔ جس ہتھیار سے قتل کیا ہے وہ ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جس طریقے پر اس نے قتل کیا ہے اسی طریقے پر اپنے آپ کو جہنم میں قتل کرتا رہے گا۔ آگے فرمایا کہ جس شخص نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اس زہر کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، بار بار پیے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش پہاڑ سے گرے گا، چڑھے گا اس پر اور اس پر سے گرے گا۔ اسی لیے علماء نے خالدا مخلدا فیہا کا مطلب ہے کہ گویا کہ ایسا آدمی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا، جبکہ دوسرے دیگر علماء نے اس کی کچھ الگ توجیہ کی ہے۔ لیکن ہم یہ جانیں کہ اس کو کفر کیوں کہا گیا۔ کہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اس نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے تو ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل، مکمل بھروسہ اور مکمل امید رکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کی دو وجوہات ہوتی ہیں، اگر نیک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش کے طور پر آتی ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی گناہ کے سزا کے طور پر دنیا کے اندر وہ مصیبت ہم پر آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے اس مصیبت کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مسلط کر کے ہمیں ہمارے گناہوں سے اس دنیا کے اندر ہی پاک کرنا چاہتا ہو۔ مثلا کوئی آدمی بیمار ہے اور سخت بیماری میں تڑپ رہا ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو آزما رہا ہو، ایسی صورت میں وہ اگر صبر کرے گا تو صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت اس کے اوپر آئی ہے تو اس مصیبت کے ذریعہ اللہ رب ذوالجلال اس کو اس کے گناہوں سے اس دنیا کے اندر پہلے پاک کرنا چاہتا ہو، اس کے گناہوں کو اس دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی مٹانا چاہتا ہو، اللہ رب العالمین اس کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ مصیبتیں لاحق کی ہیں۔ اس لیے ہر مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔